بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین فیصلہ آرمی چیف کی جیب میں ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ نے یہ خبریں سنی ہوں گی کہ پنجاب کے اندر وہ جو ہیلتھ کارڈ ہے، جس کے میں شروع دن سے خلاف تھا اور آج بھی خلاف ہوں، اس ہیلتھ کارڈ کے اوپر علاج کی سہولت واپس لے لی گئی ہے۔ خاص طور پر دل کے علاج کی سہولت واپس لے لی گئی ہے، اور اب اس کے اوپر ڈاکٹرز کو یا ہاسپٹلز کو منع کر دیا ہے کہ اب اس پر آپ علاج نہیں کریں گے۔ اس خبروں کے بعد جو ہے وہ پھر ایک پریس کانفرنس ہوئی آج، اور اس پریس کانفرنس میں ڈاکٹر جوید اکرم جو وزیر صحت ہیں اور عامر میر صاحب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں وہ میرے لیے تو کوئی نئے نہیں ہیں، لیکن قوم کے لیے نئے ہیں۔ مگر ان انکشافات سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو معاملہ ہے نا ہیلتھ کا، اور جو ہیلتھ کا مافیا ہے، یہ اتنا سٹرونگ ہے کہ انہوں نے جو انہوں نے کہا ہے اس کو جب آپ ویب سائٹ پر لے کر گئے ہیں تو گل نو کچھ نہ کچھ کرتا پھڑ کے۔ انتہائی اہم پریس کانفرنس تھی اور اس میں بہت اہم باتیں کی گئیں۔ دیکھیں، ہیلتھ سے زیادہ اہم معاملہ کوئی نہیں ہو سکتا کسی کے لیے بھی، پر پائنتے کی کریے یہاں پر ہر پاسے جو ہے وہ مافیاز بیٹھے ہیں۔ ایجوکیشن کا مافیا، ہیلتھ کا مافیا۔ آپ یقین کریں کہ پاکستان کے اندر حالت یہ ہے، جو سوا بازار نہیں، سوا بازار سمجھتے ہیں جہاں پہ سونے کا لین دین ہوتا ہے، سونے کے زیورات کا تھوک کے حساب سے، یہ لاہور کے اندر یہ ہے اپنا رنگ محل کے پاس، اس کو سوا بازار کہتے ہیں۔ اور وہاں پر جو نالیاں ہیں، ان نالیوں کے اوپر جو سویپرز ان کی صفائی پر متعین ہے، انہوں نے پائن مافیا ہوتے ہیں۔ وہ کسی اور کی وہاں پہ ڈیوٹی نہیں لگنے دیتے، کیونکہ ان نالیوں میں سے اس امید پر کہ ایتھوں نہ سونا نکل سکتا ہے، کوئی کسی دے ہتھوں ڈگی، کوئی سونے دی، کوئی ہیرے دی، کوئی شاید ماڑی موٹی اتنی کرسی سی بھی آ گئی تو بھاجی وارے نہیں آ رہے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، یعنی جوانی کے عالم میں چھوٹا ہی ہوتا بندہ اس لیے، تو میں نے دیکھا ہوا ہے کہ صبح صبح وہ بیٹھ کر نالی میں سے گند باقاعدہ چھانتے تھے بیٹھ کر کہ اس میں سے کچھ چیز نکل آئے سونے کی۔ یہ اس حد تک پاکستان میں مافیاز موجود ہیں، نالیوں کی صفائی سے لے کے، بھکاریوں سے لے کر ہیلتھ کے معاملہ تک، باقی جتنے بھی آپ جن کو دے رہے ہیں نا اپنا کیا کہتے ہیں سبسڈیز، یہ ایپٹما والے، یہ جناب جو میڈیسن والے ہیں، فارماسوٹیکلز والے، یہ شوگر والے، اب پائن اربا خربا روپے دے مالک نے اور اربا خربا روپے کماندے نے، پھر بھی آپ سے سبسڈی لیتے ہیں غریبوں سے۔ بہرحال تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب انہوں نے یہ کیا ہے، یہ جو ہیلتھ مافیا ہے، کہ پریس کانفرنس میں یہ کہا ڈاکٹر جوید اکرم نے کہ جناب جو بندہ 8,000 روپے ٹیلی فون کا موبائل کا بل دے رہا ہے اور 1 لاکھ روپے بجلی کا بل دے رہا ہے، وہ غریب کیڑے پاسے ہوں؟ بات تو بڑی ایک جینون ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو مفت علاج کیوں دیا جائے، اے پیسے خرچ کرے۔ پھر وہ کارڈ بتا رہے ہیں کہ آپ مہینے کا جو ہے کہ پتہ نہیں سال کا 4,500 روپیہ انشورنس کروا لیں، پیسے جمع کراؤ اور جناب 10 لاکھ تک آپ انشورنس انجوائے کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کو اگر ضرورت پڑ جائے تو وہ میرا خیال ہے دی بیسٹ، یہ ایک پالیسی ہے۔ لیکن اب جب یہ چیز ان ٹی وی چینلز نے لے کے آئے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر، تو اس ویب سائٹ کو اگر آپ نوٹ کریں، میں نے اپنے جو ہیں پروڈیوسر صاحب ان سے کہا ہے کہ وہ ضرور اس چیز کو چلائیں، کہ جناب ان چینلز نے، میں کم از کم 2 چینلز کو تو دیکھا میں نے ان کی ویب سائٹس کو، وہاں پر 8,000 روپے بجلی کا بل لکھا ہوا ہے، موبائل کا بل نہیں لکھا ہوا۔ اب موبائل کا 8,000 کا بل آنے میں اور بجلی کا 8,000 کا بل آنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن چونکہ بدنام کرنا ہے، چونکہ اس نگران حکومت نو پائن لمیاں پانا ہے، ان کے اوپر تھو کروانی ہے، تو لہذا پروپیگنڈا اس طرح کر دو۔ اور یہ سارے کا سارا جتنا آپ کو میں الیکٹرانک میڈیا بتا رہا ہوں سر، یہ ایجوکیشن مافیا کے لوگ بھی ہیں اس میں ہیلتھ مافیا کے لوگ بھی ہیں، اس میں جناب قبضہ گروپا کے لوگ بھی نے، ایسے پتہ نہیں کیڑے رلے نے، شوگر مل مافیا بھی گئے بھاجی دے میں آپ سے عرض کروں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے اس طرح سے چل رہا ہے۔ بہرحال اب انہوں نے ایک اچھا فیصلہ یہ کیا ہے کہ جڑا تے ماڑا آدمی نا، ماتڑ غریب آدمی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جس کو پیسے لب رہے ہیں،
ਉਹਦਾ ਭਾਜੀ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। अच्छा, फिर जो यानी बेहतर कैटेगरी का है वो भाई अपनी इंश्योरेंस करवा लवे और इंजॉय करे। गवर्नमेंट जो है वो बाकी देख लेगी मामले को, गवर्नमेंट ये ऑफ़र कर रही है। तो ये बड़ा अच्छा सिलसिला है, मैं तो इस बात के हक़ में हूँ। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि यहाँ पर एक बात हो रहा है, डॉक्टर जवेद अकरम हर डॉक्टर है ना, तो वो भाई ने चुप करके ना धड़ा जा कुट गया हेल्थ वालों का। अब उन्होंने ये कहा कि जनाब डॉक्टर्स ने उनको भी 2-2 स्टंट डाल दिए जिन्होंने पैना ही नहीं सीगा, एक भी नहीं सी पैना, 2-2 पाते फड़ के। और हुआ ये कि चूँकि पैसे आने थे अपना क्या कहते हैं हेल्थ कार्ड से, वो पेशेंट भी पवाई गए कि ठीक है साढ़े केड़े पैसे लगते पे ने। तो सर वो बिल बन गया बेताशा। जिसले बिल बन गया तो गवर्नमेंट ने कहा इन्ने पैसे तो साढ़े को है ही नहीं। हॉस्पिटल्स ने अरबों रुपए इस तरह से कमाए, अरबां रुपए के अगे बिल बना के भेजते, वो इंश्योरेंस कंपनी हथ खिला रख लो गई कि असी कितने इन्ने पैसे दिए, गवर्नमेंट भी किसी बिल ही नहीं क्लियर कर रही। तो इस तरह से ये सिस्टम रुका है। अब मामला ये है कि अगर निगरान जो 2 वज़रा बैठे हुए ज़िम्मेदार लोग हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर्स ने और हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर्स ने ये हरकत की है, तो भाई उन्होंने को कोई शय आई होएगी ना, तो उन्होंने डॉक्टर्स को टंग दे क्यों नहीं जिन्होंने खाम खा लोगों के दिलों के स्टंट पाए ने। उन डॉक्टर्स को कुछ नहीं कहेगा। यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है कि मैं आपसे क्या, अब मैं इसकी मिसालें दूँ, आप रोज़ भुगतते हैं लेकिन हम आदी हो गए। और ये हमारा सबसे बड़ा जुर्म है कि हम जुल्म सहने के आदी हो गए। कतील उस शख्स सा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। ते भाई खुदा दा वास्ता जी इन्हां जालमां दे खिलाफ बोलो, खड़े हो, अपने हक के लिए खड़े हो। ये डॉक्टर्स चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल से पढ़े हैं चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल से पढ़े हैं, आप यकीन करें ये हमारे पैसे के ऊपर पड़े हैं। ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रही हैं अरबों डॉलर कमाती हैं, अरबों डॉलर। ये आपसे यानी इतने पैसे कमाती हैं कि साढ़े तसव्वुर भी नहीं आ सकता। इनसे सवाल करें, इनका गिरेबान पकड़ने की जुर्रत करें, और ये अवाम ही करेगी तो करेगी। ये जो हमने मिनिस्टर पाए होंगे रल जाते बेचारे नाल, इन्हों की हैसीयत ही कोई नहीं की। ये तो एक स्कैंडल की मार ने, माड़ा जी हरीम शाह मगर ला दो तो भाजी मिनिस्टर की भीम बोल जाती, वो बेचारा करन जो कि कुछ नहीं। अब देख लेना बोल रही है वो फयाज चौहान के खिलाफ, फयाज चौहान की जरूरत है, एक लफ्ज़ भी बोल गया वो हरीम शाह के खिलाफ। वैसे उनके बारे कोई गल करे ठीक है तो वो पंजे झाड़ के पिया होंगे। तो अब हरीम शाह इतने दिनों से बोल रही है, पहले जब वो वजीर था तब भी वो इसके खिलाफ बोलती थी, कभी इन्हें ज़बान नहीं सी चुकी, हुण भी नहीं चुकता। तो इन बेचारों की हैसियत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अवाम को अपने हक़ के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अब मैं उस खबर की तरफ आने लगूँ जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी, और वो बात यह है कि अहम तरीन फैसला है पाकिस्तान की तारीख का। वैसे तो असी जूँ जमे बोधी लम्बे भाजी शुरू से सुनते आ रहे हैं, हालात ठीक नहीं है, बस नाजुक मरहले आ गए ने और नाजुक हालात जा रहे हैं। पाकिस्तान बड़ा अजीब सी पोजीशन में आ गया है। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह ने खैर की थी, हुण तक साडा मुल्क चल रहा है और मज़ीद चलेगा। मैं पता नहीं क्यों मुझे यकीन है कि पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, कायम भी रहेगा, और इंशाल्लाह ताला वो एशियन टाइगर वाला नारा इन्होंने तो यही मारे सी ना किसी ने, लेकिन सच्ची मुची मुझे लगता है कि इस तरफ हम चले जाएंगे। पता नहीं क्यों, मेरे पास इसकी कोई लॉजिक नहीं है, या हो सकता है मेरी ख्वाहिश हो कि यार ऐसा हो जाए। तो बहरहाल अब हालात सच्ची मुची नाजुक है भाजी। ये जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ ये वाकई अहम तरीन फैसला है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि देखिए शहबाज शरीफ साहब ने कहता है कि असी जड़ा ना असैम्बली की मुद्दत पूरी करके असी घर नूं जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इलेक्शन तो फिर इलेक्शन कमीशन ने कराना, असी तो नहीं कराना। तो मैं गुजारिश करूँ कि ये वो फैसला है जो अहम तरीन है। अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके मर्ज़ी के बगैर पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। ये सियासी हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ये बात बच्चे बच्चे को मालूम है। अच्छा, अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इलेक्शन टाइम पर होगा, नवंबर के इलेक्शन हो जाएगा, नवंबर तो नहीं जाता। कुछ लोग कह रहे नहीं पाए इलेक्शन जरा ना अगे जावे ही जावे, अक्टूबर सॉरी अगले साल पे चला जाएगा इलेक्शन, ये भी बात की जा रही है। यानी ये मार्च
اپریل میں الیکشن ہوگا جا کے. اچھا اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ آگے چلا جائے گا, میں ان کی جو آرگومنٹس وہ دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مثلا یہ بات, پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو کہ پہلے پی ٹی آئی میں تھے اور اب انہوں نے اپنی ایک جماعت بنا لی جس کا نام آئی پی پی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں الیکشن آگے لے جانے کی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی لوگ سمجھے جاتے ہیں یا وہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن آگے جائے گا. اچھا وہ جو وجوہات دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف آئے گا تو الیکشن ہوئے گا نا, کیونکہ سارا کچھ تو نواز شریف لے ہی محفل سجائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, تو انہیں وزیر اعظم بننا ہے, تو اس کے تو کیس ہی کلیئر نہیں ہو رہے. 16 ستمبر کو جائیں گے چیف جسٹس آف پاکستان, اور آپ کہہ رہے ہیں جی اکتوبر میں الیکشن ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ 2 کیس نہیں ہوتے, اور تیسرا وہ ہے اپنا نہلی والا, تو کیسے ہوگا حضور؟ اس میں تو ٹوٹل ٹائم بھی 60 دن رکھا ہوا ہے, 60 دن مکن والے نے, تو چیزیں تو اس طرح نہیں چلے گی. تو یہ بھاجی گل لگے جائے گی, جو مرضی کر لو, یہ ان کا ایک آرگومنٹ ہے. دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان دا جن مریا کوئی نہیں, وہ کھلوتا جے, اور جب الیکشن ہوگا اور ووٹر جو ہے وہ عمران خان کا اپنے لیڈر کے لیے ووٹ ڈالنے نکلے گا, اس کی پارٹی کے لوگوں کو ووٹ ڈالنے نکلے گا, اور آپ اگر الیکشن رزلٹس تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو پائنو بڑا کتی چکا پائے گا, وہ بہت رولا پائے گا, اور اتنا فس کریٹ ہوگا کہ پاکستان اس فس کو برداشت نہیں کر سکے گا پولیٹیکلی. ساتھ ڈران لینا وہ مثال دے چھڑ دے فرانس دے انتخابات دی, اور سوری فرانس میں ہونے والے جو ہنگامے ہیں ان کی, ٹھیک ہے. ویسے پی ٹی کا یہ دل تھا, آپس کی بات یہ ہے کہ فرانس جیسے حالات پاکستان میں پیدا کیے جائیں, انہوں کا دل 9 مہینوں ہی کر نکلے سنو, ٹھیک ہے, لیکن وہ تو سمجھداری کی گئی اور وہ اس طرح سے ریکٹ نہیں کیا گیا جس طرح سے پی ٹی والے چاہ رہے تھے, اور عمران خان دی منشا سی فتنہ فساد, وہ نہیں ہو سکا. مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب ایسا رولا پائے گا کہ اس کو سسٹم برداشت نہیں کر سکے گا, لہٰذا ابھی الیکشن نہیں کرایا جا سکتا. معاشی حالات کی خرابی جو ہے وہ ذرا آرگومنٹ کٹ ہو گیا ہے, اس لیے کہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ چونکہ ڈیل ہو گئی ہے اور ہمیں $3 ارب آ رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب تھوڑا سا مارکیٹ میں اعتماد آئے گا, ڈالر بھی تھلے آئے گا, اور چیزیں تھوڑی سی بہتری کی طرف جائیں گی. یہ گفتگو اپنی جگہ پہ ہے, مگر اب اس آرگومنٹ کو زیادہ نہیں دہرایا جا رہا. جو کہتے ہیں کہ الیکشن ہوگا ٹائم کے اوپر, ٹھیک ہے, اور الیکشن ہم کسی صورت آگے نہیں جانا چاہیے, یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب نہیں ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جمہوری پارٹیوں سے ریلیٹڈ ہیں یا خود کو جمہوری پارٹیز کہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں الیکشن آگے نہیں جائے گا, ان کے پاس دوسرا چارہ کوئی نہیں الیکشن کروانے کے سوا. اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, اس میں نون لیگ کے لوگ ہیں, اور نون لیگ کے ادھے لوگوں تو ویسے دل الیکشن اگے چلا جائے, لیکن جو ان کی ہائی لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے الیکشن ٹائم پہ ہوگا. اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور مارچ میں ہونے ہیں سینٹ کے انتخابات, بلکہ اس سے پہلے صدر کے انتخاب ہونا ہے. صدر ریٹائر ہو رہا ہے, گھر جا رہا ہے, اب اس کا ایک انتخاب ہونا ہے. جب اس کا انتخاب ہونا ہے تو اس کے لیے چاہیے اسمبلیز, قومی اسمبلی بھی چاہیے اور 4 صوبائی اسمبلیاں چاہیے. تو اگر نومبر میں انتخابات ہو جائیں, اکتوبر نومبر میں 4 اسمبلیز آ جائے گی, تو اس کا ہاؤس کمپلیٹ ہو جائے گا, جو الیکٹریٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا, اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ صدر آ جائے گا نواں. وہ بڑا ضروری ہے. پھر وہ کہتے ہیں جناب مارچ میں انتخابات ہونے, سینٹ کے ادھا سینٹ تو ویلا ہو جانا. اگر مارچ میں آپ انتخابات نہیں کروائے ہوں گے سینٹ کے, تو پھر آپ الیکشن وہ جو ہے آئین پاکستان اس سے باہر چلے جائیں گے. یہ آئین توڑنے کے مدراتب ہوگا تو ایک نوی کلکل پائی جائے گی. تو یہ کلکل لینے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ الیکشن کرائیں تھے, اللہ خیری صلی اللہ. جہاں تک بات ہے کہ عمران خان کا جن, تو وہ کہتے ہیں عمران خان جن بوتل جی بند ہو گیا, باقی گل ہے کہ عمران خان کو بند کرنا ہے. ہوں وہ بوتل جی پیا, دل جسلے کرے چک کے بند کر دو, اور جناب اپنا کام کرو. جب عمران خان جیل میں ہوگا تو پھر اس کے لوگ جو ہیں, اور سزا پا کے جیل میں ہوگا تو اس کے لوگ جو ہیں ان کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا, تو چیزیں آگے کی طرف بڑھ جائیں گی اور وہ ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے. اب یہ 2 سائڈز کے آرگومنٹس ہیں. اصولی طور پہ جہاں مرضی جیتے, الیکشن پوائنٹ ٹائم تے ہونا چاہیے. اصول دی گل تے اے تے میں اس گل دے نال ہاں, جنوں مرضی لوکی ووٹ دین,
مگر الیکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے، میں اس بات کے ساتھ ہوں۔ لیکن یہ فیصلہ حضور نہ سجے کے پاسے والے نے کرنا ہے، نہ کھبے پاسے والے نے کرنا ہے، نہ میں نے کرنا ہے، نہ آپ نے کرنا ہے، نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے سربراہ ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، ٹھیک ہے۔ اور حافظ صاحب جو ہے نا، ان کی جیب میں یا ان کے دماغ میں ان کے پاس اب کیا ہے فیصلہ، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ صرف وہی جانتے ہیں۔ اب جتنے لوگ ارد گرد یہ باتیں کر رہے ہیں، ان میں سے کسی نے اب تک یہ نہیں کہا، مجھے کم از کم کسی نے کہا کہ اسی حافظ صاحب نو سنے ہیں وہ کہہ رہے الیکشن ٹائم تے ہوئے گا، یا حافظ صاحب نو سنے ہیں وہ کہہ رہے الیکشن یہ نہیں ہوئے گا۔ کوئی بندہ یہ بات کلیم نہیں کر رہا۔ ہاں ایک بندے نے مجھے یہ ضرور کہا ہے کہ یار وہ سنا ہے کسی میٹنگ میں کہا گیا ہے کہ جناب الیکشن 4-5 مہینے کی بھی ہوئی تو گل کوئی نہیں، لیکن وہ یہ بات حافظ صاحب سے منسوب کر کے نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہواج گلاں نے۔ مگر جو بات آن دی ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے کہا کہ جو ہے اپنا آئین پاکستان، ہم اس کے تحت چلنے کے پابند ہیں، تو پھر الیکشن نومبر جو ہوئے گا۔ تو لیکن آئین پاکستان میں ایک آرٹیکل جو ہے وہ 54 بھی ہے شاید، ہے نا، 254 شاید اس کا ہے، مجھے ایگزیکٹ نمبر وہ بھول گیا ہے۔ تو اس کے تحت اگر کوئی کام آئینی مدت کے اندر ہونا ہو اور نہ ہو سکے تو بعد میں بھی ہو جائے تو اس کو جناب غلط نہیں، غیر آئینی نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح کا ایک آرٹیکل ہے، مجھے ایگزیکٹ نمبر اس کا بھول گیا ہے۔ تو پائن فیصلہ بہرحال اسے نے کرنا ہے جو مالک و مختار ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور وہ آرمی چیف ہوتا ہے۔ یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کے ہر جو پرائم منسٹر بندہ رہا ہے نا اس نے کی ہے، حتیٰ کہ عمران خان بھی یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ہی بندے کا نام ہوتا ہے اور وہ آرمی چیف ہوتا ہے۔ تو بھائی پھر گل مک گئی ہے، حافظ صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، جدو وہ چاہن کے ادو الیکشن ہو جائے گا۔ باقی جیڑی رہ گئی گل آئین دی تے پہلے آئین نال گھٹ ہوئی ہے پائن تھوڑی جی ہو جائے گی تو کیڑی گل۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ مجھے تو جو لگتا ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا، جو آپ کو لگتا ہے آپ بھی شیئر کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔